اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم۔ ہمارا اور آپ کا جس کتاب مقدس سے تعلق ہے یہ کتاب فرقان ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ صرف کوئی ایک عربی زبان ہی نہیں ہے بلکہ یہ آسمانی الفاظ ہیں۔ ایک انسان جو نری زبان کو جاننے والا ہو، مطلب خالصتاً ایک عربی جاننے والا ہو، جو اس کو اس مثال سے سمجھیے کیونکہ غیر مذہب کا ہو، یا پھر جس طرح سے عرب کنٹری اور بیرون میں جانے کے لیے لوگ زبان کو سیکھتے ہیں عربی زبان، تو یہ مستقل اس طرح کی کوئی زبان نہیں ہے۔ وہ چاہے کہ اپنے طور پر کچھ بنا لے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور کرنے والوں نے بہت کوششیں کی ہیں، حتیٰ کہ شیطان تک نے اس الفاظ کو القاء کیا انسان کے ذہن میں کہ جو قرآن کی آیت کو لے آئیں، جیسے کہ قرآن کا چیلنج ہے کہ نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ شروع اول زمانے سے قرآن سے عناد تھا، قرآن سے تکلیف تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کو پڑھ کے سنایا کرتے تھے تو جوک در جوک کیا ہوتے تھے، لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ظاہر میں لوگوں کے سامنے تو رؤساء تھے، ذمہ دار تھے، سردار تھے، لیکن قرآن مجید کی حلاوت اور اس کی لذت اور چاشنی ان کے دلوں کو کھینچ کے لے آیا کرتی تھی، تو وہ ظاہر میں مجلس میں تو نہیں سنتے تھے بلکہ چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید اللہ عز و جل کا قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو معجزہ ہے، اللہ کا جو کلام ہے، آپ علیہ الصلوۃ کو اور انبیاء کو بہت سے معجزات دیے گئے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور یوں کہیے کہ سب سے بڑے معجزہ ہے اللہ کے نبی قرآن مجید، رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت رہنمائی ہے۔ یہ قرآن مجید 24 برس کی قلیل مدت میں صرف پوری دنیا میں وہ انقلاب برپا پیدا کر دیا ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ، عبداللہ ابن مقفع بہت بڑا عربی دا، اپنی زبان میں ماہر، جب قرآن مجید کی ایک آیت سنی، قُلْ ارض ابلعی ماءکی ویا سمیعی وقی، اس طرح کی آیت ہے، تو اس کا بھی دل حیران اور ششدر رہ گیا کہ کیا بلاغت اور کیا فصاحت ہے، کہ جس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور زمین کے اندر سے تنور نکلا تھا، جب دنیا کے اندر کیا آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اور پورے طرح سے باڑھ آئی تھی، اور کشتی نوح جس طرح سے اللہ نے اس کو نجات دی تھی، تو وہ آیت کریمہ کو جب سنا تو اس کے عقلیں حیران رہ گئی کہ کیسا کلام ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو تعلق ہے نا، وہ اللہ کے اس بڑے کلام سے، اس کتاب فرقان اور کتاب مجید سے ہے، جس پر ہمیں اللہ کا بہت زیادہ ہی شکر ادا کرنا چاہیے، صبح و شام، دن و رات، لیل و نہار میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن سے وابستگی عطا فرمائی ہے، کہ جس کے صرف سمجھنے ہی پہ ہی نہیں بلکہ پڑھنے پر بھی، دیکھنے پر بھی، سننے پر بھی
اجر و ثواب اور انعام ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کا مستقل اللہ والوں کے وہاں اہتمام رہا ہے سننے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر معنی ہی مقصود ہوتے تو آپ کیوں کہتے صحابی سے کہ آپ پڑھیے قرآن مجید کو، کہ آپ کی آنکھیں کیا ہو گئی، اشکبار ہو گئیں، کہ جس کی وجہ سے بڑے فتنے کیا ہو گئے، دب گئے اس قرآن مجید سے۔ اس لیے بارہا کہا جا رہا ہے کہ کما حقہ، جیسا ہمارا تعلق ہونا چاہیے قرآن مجید سے ویسا نہیں ہے، کہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امت کا جس وقت قرآن مجید سے صحیح معنی میں تعلق پیدا ہو گیا تو اس وقت سے اس کے انقلاب کے دروازوں کو کوئی نہیں بند کر سکتا کھلنے سے۔ اس وقت تک اس امت میں کامیابی، کامرانی، اس امت کی فلاح اور اس امت کی کوشش کاوی اللہ کے وہاں قبول ہوگی جب صحیح معنوں میں کس سے تعلق پیدا ہو جائے گا، قرآن مجید سے، اللہ کے اس کلام سے، کہ انسان اس کو پڑھے بھی، اس کو سمجھے بھی، اس کی تجوید کے اندر رعایت بھی کرے، اور کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیے یہاں سے قرآن مجید کی بڑے جامع ترین صورت، جس طرح سے ابواب بر کا پیچھے بیان گزرا ہے اور بہت ساری نیکیاں اور بر کے ابواب اور بر کے بیان شروع ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم دین کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب جو سلم ہے نا، یہاں پر پہلے تو یہ بتایا کہ اے ایمان والو تم کیا پورے دین میں داخل ہو جاؤ، یا پھر حرکت کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیے آپ کے بارے میں آپ کو اس بات کا پورا علم ہوگا، قرآن مجید کے اندر زیر اور زبر کی حرکت بدلنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے، معنی کے اندر تغیر آ جاتا ہے، اس کے معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جیسے کہ اسی طرح اگر کسی نے زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا، فاعل کو مفعول بنا دیا تو ترجمہ بدل جائے گا، اور اگر ایسا ترجمہ بدل گیا جس سے معنی فاسد ہو رہے ہیں تو نماز بھی خراب ہو جائے گی، ہے نا۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ہے فَعَصَى فرعون الرسول، اگر کسی نے فرعون الرسول کر دیا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ رسول نے فرعون کی نعوذ باللہ کیا کری، نافرمانی کی، جبکہ فرعون نے کس کی نافرمانی کی تھی، رسول کی نافرمانی کی تھی کہ نہیں فرعون نے، تو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حرکت کے بدلنے سے ترجمہ بدل رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایسے دین میں حال بن رہا ہے، جو کہ یہ حال ذوالحال یہ سب عربی کے قبیل کی چیزیں ہیں، جو حضرات شوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس کو۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ایسے دین میں داخل ہو جاؤ جو کہ پورا ہے، اور تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے کہ اسلام جو ہے کہ یہ پورا ہے، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مکمل ضابطہ حیات، کہ زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی حصہ اسلام نے چھوڑا نہیں ہے جہاں پر اسلام نے ہماری کیا نہیں کی ہو، رہنمائی نہیں کی ہو، ہماری رہبری نہیں کی ہو، ہمیں گائیڈ نہیں کیا ہو۔ کوئی موقع کوئی انسان کبھی اٹھ کے دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس موقع پر، اس زمانے میں تو دیکھیے نا آپ کیسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ ہر طرح کا فقہا کے وہاں، علماء کے ہاں، مفتیان اکرام کے ہاں مسائل کا حل ہے، ادھر چیزیں نکلتی ہیں اور دوسرے تیسرے دن اس کا حل بھی علماء اور فقہا کے وہاں آ جاتا ہے۔ روز بروز زمانہ ترقی کر رہا ہے، کروٹ لے رہا ہے، روز بروز وقت قیامت کے قریب جا رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتے رہے گا، جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی چیزوں کو پیدا کریں گے کہ تم اس کو جانتے بھی نہیں ہوگے، اور روز بر ہو رہی ہیں، لیکن اسلام نے پھر بھی اس کی ہر وقت تک کی رہنمائی ہمارے کو کر دی۔ تو اس معنی میں کیا ہے، اسلام پورا ہے، مکمل ہے، پورا ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کہ آپ زندگی کے چاہے وہ مرنے میں ہوں، چاہے آپ کے جینے میں ہوں، چاہے آپ کی شادی بیاہ میں ہو، چاہے آپ کے گھریلو مسائل ہوں، چاہے آپ کے ظاہری معاملہ ہو، چاہے آپ کا باطنی معاملہ ہو، چاہے مسجد کی زندگی ہو، چاہے بازار کی ہو، چاہے سفر کی ہو، چاہے حضر کی ہو، چاہے جوانی کا مسئلہ ہو، چاہے بڑھاپے کا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کہ اسلام نے اس کو کیا کرا ہے، مکمل طور پر آپ کی کیا کی ہے، رہنمائی کی۔ تو ایک تو یہ اعتقاد اور یقین رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے یہ پورا ہے، مکمل ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کہ ہم کیوں کسی دوسرے کے وہاں جائیں، ہم کیوں کسی دوسرے سے اس کے بارے میں سوال کریں۔ بہت سے لوگوں نے دین کو جو محدود کر لیا ہے کہ دین یہاں تک محدود ہے، دین ہمارے کو دنیاوی معاملات میں نہیں بتاتا ہے، ایک تو کم علمی کی وجہ سے، اور ایک تو دوسروں کی کہنے میں آ کر کہ انسان، ہم دیکھیں اور ہم آپ میں غور کریں کہ مسجد میں ایک انسان ہے، ہاں میت میں ایک انسان ہے،
محدود جگہوں پر ایک انسان ہے تو وہاں تو وہ سچ سمجھ رہا ہے کہ دین ہے اور دین کے اوپر چلنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، لیکن بسا اوقات انسان کیا کرتا ہے، جب گھر میں رہتا ہے تو دین کو بھول جاتا ہے، جب دکان پہ رہتا ہے تو دین کو بھول جاتا ہے، جب اسکول کالج میں ہوتا ہے تو دین کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، یا تو غفلتی کی وجہ سے، یا اس سے انحراف، یا پھر کم علمی کی وجہ سے، یا پھر اپنے آپ کے عقیدے کو درست نہ کرنے کی وجہ سے، محدود دائرے میں اسلام کو کر لینے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام ایسا نہیں کہ آپ کے محدود دائرے میں سمٹا ہوا ہے، بلکہ اسلام تو آپ کی شروع پیدا ہوتے سے ہی بچوں کو کیا کہا گیا کہ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ یہ پیدا ہوا ہی ہے، تھوڑا رک جایا جائے، ابھی تھوڑا سا بڑا ہونے دیا جائے، یا پھر تھوڑا بالغ ہونے دیا جائے۔ نہیں، ابھی بچہ پیدا ہی ہوا ہے تو کیا حکم دے دیا؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ اس کے کان میں اذان کہو۔ سب سے پہلے کیا کرو؟ اذان کہو، توحید کے الفاظ، یہ شروعات ہو گئی ہے۔ پھر اب وہ بڑا ہو رہا ہے، پھر اس کی طفولیت آ رہی ہے، پھر اس کا شباب کا زمانہ آ رہا ہے، پھر بڑھاپے کا آ رہا ہے۔ ہر اعتبار سے اسلام نے کیا کر دی؟ رہنمائی کر دی۔ تو سب سے پہلے انسان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، پوری طرح سے اپنے دل میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہی تو کہتے ہیں کہ تحقیق حال کا جذبہ جبھی پیدا ہوگا جب اس کے اندر اس بات کا پورا یقین ہوگا کہ مجھے اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے اسلام نے۔ اس موقع پر ہوں تو میں فوراً کیا تحقیق حال ہو، اس موقع پر ہوں تو فوراً اس کے بارے میں سوال کروں۔ تو اسلام جو ہے یہ پوری طرح سے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اور دوسری چیز جو بے عملی کا شکار ہے، یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے عبداللہ بن سلام اور اس کے اصحاب کیا کرتے کہ اسلام میں تو بہت سے یہودی داخل ہو گئے تھے، پہلے یہودی تھے لیکن اسلام میں داخل ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم کچھ چیزوں کو جو یہودیوں میں تھی اس کو فالو کر لیں، جو ہمارے مذہب میں اچھی لگ رہی ہیں، جسے کہا نا قرآن مجید نے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر اور بعض کتاب پر تو تم ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو اسلام اس کا نام نہیں ہے، ایک تو یہ ان کے اعتبار سے بھی ہے، اور جو اس کا عام حکم ہے قرآن مجید کا قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے بھی کہ بعض پہ چل رہے ہو اور بعض کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا کر لیا؟ اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا، ہاں اپنے اوپر یہ فلاں چیز حرام کر لی۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال رہنے دو، اور اللہ نے جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام رہنے دو۔ تو ان لوگوں نے یہی کہا تھا، یہی کر لیا تھا کام یہودیوں نے کہ اپنی مرضی چاہ رہی ہے کہ وہاں سے تھوڑا سا لے لیں اپنے نفس اور خواہشات کی اتباع میں۔ انسان جب کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اس میں غالب کیا ہوتا ہے؟ اس کے نفس و شیطان اور اس کے نفس و خواہشات کی اتباع اور پیروی میں، کہ ان کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن باہر جا کے ہم کیا پھر شراب پی لیں۔ چلو ٹھیک ہے، اسلام نے نماز کی حالت میں منع کر دیا ہے، شراب نہیں پینا ہے تو کیا باہر جا کے پی لیں۔ یہ ایسی خواہشات کہ ہم نے تو ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے جس طرح سے یہودیت ہونے کی حالت میں اپنے آپ کو جی زندگی، اب تم اسلام میں آ گئے تو پوری اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو پورا مانو، یہودیت کی ایک بھی چیز تم اس میں داخل مت کرو اپنے نفس و خواہشات کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ یہ کر رہا ہے کہ ایمان والو، جب تم یہودیت کو چھوڑ دیا ہے اور ایمان میں داخل ہو گئے ہو تو مکمل اسلام کی پیروی کرو، مکمل اسلام میں آ جاؤ کہ جو کہ مکمل ہے، خود اپنے آپ میں پوری طرح سے زندگی کی اتباع کرنے کے قابل ہے اسلام۔ تو ایسے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اس کا مطالبہ ہے اللہ عز و جل کا ایمان والوں سے اور تمام ہی لوگوں سے مطالبہ ہے کہ کس طرح سے تم مسجد کی زندگی میں ہو تو باہر کی زندگی میں بھی اسلام کو فالو کرو، کس طرح سے تم باہر ہو تو تم اس طرح سے عبادات کو تو سمجھ رہے ہو اسلام کی فالو کرنے کی چیز، اسلام کو ماننے کی، لیکن معاملات کو نہیں سمجھ رہے ہو، اخلاق کو تو سمجھ رہے ہو لیکن معاشرت کو نہیں سمجھ رہے ہو، معاشرت کو سمجھ رہے ہو تو تزکیہ کو نہیں سمجھ رہے ہو، تزکیہ کو تو سمجھ رہے ہو تو تم عبادات کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ تو اس طرح سے دین اسلام نے بالکل بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے کہ اس طرح سے اس کے ماننے والے ہو جائیں اور اس طرح سے اس کو سمجھیں۔ فی السلم کافہ، کہ تم اس طرح سے فرما برداری میں جاؤ۔ سلم کے معنی جو ہے نا الگ حرکت کے اعتبار سے، ایک تو یہ بھی ہے کہ مکمل سلم کے معنی فرما برداری میں آ جاؤ پوری طرح سے، یعنی اسلام میں بھی آ جاؤ، یہ ترجمہ ہوگا، اور دوسرا کیا؟ فرما برداری میں اور امن و انصاف میں، کہ کیا ہے اسلام جو مذہب ہے وہ امن و انصاف کا گہوارہ ہے۔ کہ تم سوچو کہ تم اس میں بھی آنے کے بعد وہی قتل و قتال اور غارت گیری، جس طرح سے تم پہلے لمبی تمہاری لڑائیاں چلا کرتی تھی کہ ایک صاحب کے اونٹ نے دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، تو کیا چل رہا ہے؟ خاندانوں تک لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اس طرح کی تمہاری جو ڈاکہ زنی ہے، تمہارے اندر قمار بازی ہے، تمہارے اندر جو بدگوئی ہے، تمہارے اندر جو بد کلامی، ان سب کو چھوڑ دو، اور قتل و قتال کو جو آپس کی دشمنی اس کو چھوڑ دو۔ اب تم اسلام میں آ چکے ہو
جب تم نے اسلام کو اپنا لیا ہے تو مکمل اسلام کی پیروی کرو، تیتر اور بٹیر نہ بنو، جس طرح سے آج کل جو فرقے وجود میں آ رہے ہیں، جیسے کہ نیچریت کا فرقہ ہے اور رافض کا ہے، خوارج کا ہے، اور اسی طرح سے معتزلہ کا ہے، اور اسی طرح سے دوسرے جو ماڈرنزم اسلام کہلانے والے ہیں، جو اسلام کو نیا جدید بنا کر پیش کرنے والے ہیں اور نئے اسلام کے خواہاں ہیں جو لوگ، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم نئے اسلام کی تمنا مت کرو اور اپنے اعتبار سے دین کو مسخ مت کرو، اپنے اعتبار سے دین کو موڑو تڑوڑو مت، بلکہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اس دین کو پہنچایا ہے اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے جو دین رکھا ہے اس کے اوپر عمل کرو، کہ انسان کیا خواہش نفس کے تابع ہو کے ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے جس کو جس زندگی کا اور جس کو جس اعتبار کا دین لگ رہا ہے وہ اس کو بیان کر رہا ہے یا پھر اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ تو اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو مکمل دین ہے اور ہر اعتبار سے اعتدال والا مذہب ہے، کہ تم کہیں بھی کوئی بھی گوشہ ایسا نہ ہو کسی کے اوپر تم زیادہ کر دو، افراط و تفریط کا شکار ہو جاؤ، جیسے کہ امت مسلمہ اس وقت میں بہت ساری چیزوں میں افراط و تفریط کا شکار ہے، کہ کوئی کسی چیز میں زیادہ ہے تو کوئی کسی چیز میں کم ہے، کوئی کم ہے تو کہیں زیادہ ہے۔ تو مطالبہ یہی ہے اللہ عز و جل کا کہ تم اسلام کو پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، اور اسلام کو پوری اتباع کے اندر اپنے فرما برداری میں ڈال دو۔ اللہ جب جس وقت میں تم سے جو بات کہہ رہا ہے اس کو مانو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم کیا مت کرو، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ خطوات کیا کہ جب انسان ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرے قدم اور پہلے قدم کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوات۔ تو اتنی بھی دیر کے لیے، اتنی بھی ساعت کے لیے بھی تم کیا کرو، اپنے دین اسلام سے مت ہٹو اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ اور اس لیے مت کرو شیطان کی پیروی کیونکہ شیطان کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے جو چال بازی ہیں، مستقل علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ دیکھیے شیطان نے تو قسم کھائی تھی اللہ عز و جل سے کہ ایک تو ہے نفس و خواہش اور دوسری ہے وساوس شیطان، دونوں دھیان رکھنا کبھی بھی الگ چیز ہے۔ نفس و خواہش، تو نفس و خواہش ہوتی نا انسان کی کرنے کی وجہ سے عادت میں آ جاتی، بسا اوقات وہ اس کو ابھارتی ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ مستقل ایک الگ چیز اس انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ شیطان اپنی الگ الگ صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، متشکل بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیاطین تھا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میرا جو شیطان ہے اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا ہے۔ اب بہرحال شیطان تو مسلمان نہیں بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اس طرح سے کر دیا تھا کہ وہ آپ کے اوپر غالب نہیں آتا تھا بلکہ آپ اس کے اوپر غالب آیا تھا۔ اور اسی طرح سے جو بندگان خدا ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی شیطان غالب نہیں آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جس جگہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جس گلی سے آپ گزرتے تھے وہاں سے شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا، تو اپنے اوپر شیطان کو کیا ہوتے تھے، وہ حاوی ہونے نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ یہی ہے، کئی واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ شیطان خود ایک اللہ والوں کو دوسرے دن اٹھانے آ گیا نماز کے لیے۔ کیا وجہ بنی تھی کہ جب شیطان نے ان کے اوپر وار کیا، اس شخص کے اوپر وار کیا، کسی کے اوپر وار کیا شیطان نے، کسی لغویات میں اور کسی بیہودہ چیز میں اور کسی گناہ میں اور کسی کبائر میں مبتلا کر دیا انسان کو، تو انسان کا کام ہے کہ شیطان کی کمر کو توڑنا ہے، کہ ایک غلطی ہو گئی تو اس کے اوپر کئی چیزیں اپنے اوپر لازم کر لے۔ نماز چھوٹ گئی ہے تو اب چاہیے کہ حد سے زیادہ کیا کرے انسان، ایک زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے، صوم و صلات کی پابندی کرے، کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر نوافل کی پابندی کر لے، تو شیطان تو کیا خود ہی عاجز ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو، شیطان کے داؤ کو، تیر کو آپ سمجھیں تو جب آپ کو علم ہوگا کہ شیطان کے داؤ اور تیر کیا ہے، جیسے کہ فرمایا حدیث طیبہ کے اندر کہ نظر ہے، یہ نظر کیا ہے، یہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ میں نے کہا نا کہ تلبیس ابلیس کر کے کتاب لکھی ہے جس کے اندر شیطان کی جو چالیں ہیں اور جو اس کے وار ہیں مکمل اس کو ذکر کیا گیا، شیطان کی چالیں کن کن لوگوں کے ساتھ کس کس موقع پر کیسی ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو علم ہوگا تو فوراً سمجھ لے گا، کہ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ شیطان ان کے پاس آیا، ان کے پاس کیا تھا، علم تھا، اور شیطان نے ان کو آ کے کیا کہا کہ یہ لیجیے میں آپ کے لیے کیا لایا ہوں، شراب طہور، پاک شراب لایا ہوں آپ کے لیے، یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، آپ نے تو اتنی عبادتیں کی ہیں، اتنی ریاضتیں کی ہیں، آپ نے اتنی مداومت کی ہے دین کے اوپر، تو آپ کے لیے میں شراب لایا ہوں، آپ پی لیجئے۔ دنیا میں لا کے دیا، ان کو علم تھا
کہ یہ چیز دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے مجھ کے اوپر، میرے اوپر شراب کو حرام کر رکھی ہے، تو میرے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک انسان جو نرا عابد ہو، علم سے جو ناواقف ہو اور علم کی باتوں اس کو پہچاننے سے بھاگتا ہو، تو ایسا شخص تو کیا کہے گا، ہاں میں نے اتنی عبادتیں کی تھی، اب تو تم مجھے شراب پلا ہی دو، میرے لیے اللہ نے انعام بھیجاؤ۔ حالانکہ اللہ نے دنیا کے اندر چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، کچھ بھی ہو، شراب کو حرام کر رکھا ہے، دنیا میں تو حرام ہے۔ ہاں جنت کے اندر ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ وہاں پر کیا نہریں بہہ رہی ہوں گی، پاک شراب وہاں پر اللہ تعالیٰ دے گا نعمت کے طور پہ۔ لیکن دنیا کے اندر تو انسان کو جب شیطان کی چالیں پتہ ہوں گی تو شیطان کے حربے سے کیا ہوگا، انسان واقف رہے گا اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے، اسی طرح سے دیگر حضرات کے واقعات ہیں، ان سے ہم یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی کمر کو توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے شیطان ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا۔ اور بلکہ کہا نا شیطان نے کہ آپ بتائیے کہ کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ہونے کی، کہ ہم جیسا آپ جیسا ہو، تو تھوڑے بہت علم کی بنیاد پہ باتیں کرنے لگے اس سے۔ دلیل تو یہ ہے کہ میں بغیر کسی دلیل کو اللہ کو مانتا ہوں، کہ اللہ کے لیے بھی کیا دلیل ہے، یہ پورا وجود ہی میرا اللہ کا دلیل ہے، یہ پورا وجود ہی اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ تو موجود ہے، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو سمیع ہے، اللہ تو بصیر ہے، اللہ تو جبار ہے، اللہ تو قہار ہے۔ تو یہ سارے اوصاف کا جب آپ کو علم ہوگا تو آپ شیطان کی چالوں سے واقف ہیں گے، اور آپ کو یہ یقین ہوگا کہ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کیا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ ایسے کلمات کو پڑھ لینے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس آتا ہے تو میں یہ کلمات پڑھ لیتا ہوں، اور شیطان کا زور نہیں چل پاتا ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں، ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ ومن کل عین لامہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک ایک بچے کو گھر کے سکھانا چاہیے، کیا بوڑھا کیا بڑا کیا عورتیں، ہر ایک کو یہ بات کی تاکید، یہ دعا کا التزام کرنا چاہیے۔ جب یہ دعا کا التزام ہوگا تو ہر طرح کے نفس و شیاطین سے، ہر طرح کے وساوس سے اور ہر طرح کے خیالات سے کیا ہوگا، انسان پاک رہے گا۔ کہ انسان اگر شیطان سے دور رہے گا تو اعمالوں میں اس کو رغبت ہوگی کہ وہ اعمالوں کی طرف دوڑے گا، اور ناجائز چیزوں سے دور رہے گا، اور جائز چیزوں کو کیا کرے گا، استعمال۔ تو بتایا کہ یہاں پر کس طرح سے انسان وہی اپنے اوپر دین کے اندر داخل ہو جائے پورے، اور اپنے اعتبار سے دین میں کمی پیشی نہ کرے، کہ اپنے اعتبار سے دین کو نہ بنائے، کہ دین کو کیا اپنے اعتبار سے، کہ جب انسان بدعت میں مبتلا ہوتا ہے نئی چیز میں، تو وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے۔ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، کہ یہ بھی ہے بتایا گیا کہ یہاں پر علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان بدعت سے دور رہے۔ ہر وہ چیز جو خواہشات کی ہو، کہ اپنے اعتبار سے انسان کا دل کر رہا ہے کہ عید کا دن ہے، لیکن انسان کیا سوچ رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں، تو عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ آپ نے فجر نماز پڑھ لی ہے، فرض نماز آپ نے ادا کر لی ہے فجر کی، اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی نماز ہے نہیں، جب تک کہ کیا نہیں ہو، طلوع شمس نہیں ہو جائے تو اس تک آپ کے اوپر کوئی نماز نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے، خواہشات کی اتباع میں، یا پھر اپنے کم علمی میں، یا پھر اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ کے نماز پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا، یہ منہ پہ مار دی جائے گی۔ کہ یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے کہ ایک انسان سوچے کہ میں نماز کا بڑا اہتمام کر رہا ہوں اور میرے کو نماز پڑھنا بڑا پسند ہے، اور کم علمی میں سفر کی حالت میں جب اس کے اوپر قصر لازم ہے، 2 رکعت کو 4 رکعت نماز پڑھ لے، تو کیا ہو جائے گا، انسان پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا اس سے۔ یہ کیا ہو جائے گا، اسی گمراہی کا عمل ہو جائے گا۔ کہ اللہ نے کیا کہا کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو اور تم کو کیا کرنا ہے، قصر کرنا ہے۔ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کتنی رکعت ہو جاتی ہیں، 2 رکعت ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسان یہ سوچے کہ نہیں میں 4 ہی پڑھ لوں، نہیں، 2 ہی ادا کرنا۔ ہاں اللہ یہ کہ آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہو، تنہا ادا کر رہے ہو، تو آپ کیا کرو، 2 رکعت ہی نماز ادا کرو سفر کی حالت میں۔ یہی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ رخصت اور عزیمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ کو رخصت دی ہے، جہاں پر اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، وہاں پر آپ رخصت کو اختیار کرو۔ یہی اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور نفس و شیاطین کی اتباع سے دور رہنے کی بات ہے۔ انہ لکم عدو مبین، کہ وہ کون ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کی دشمنی سے جبھی واقف ہوں گے جب اس کی چال کا علم ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ، جب اسلام پتہ چل گیا، اسلام کو ہم نے مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، ہاں نماز کی پابندی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوگا، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آ چکے ہیں، ہم کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، اس کے بعد بھی کیا تم پھسل جاؤ، تو جان لو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے کہ انسان کے جو قدم ہے ڈگمگانا نہیں چاہیے، اس کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یہ سب دعاؤں کا جب اہتمام کرے گا اور جتنی بھی دعاؤں کو اپنے صبح و شام کے اذکار میں لازم پکڑے گا تو انسان کیا ہو؟ گمراہی سے دور رہے گا، ضلالت سے دور رہے گا، بدعت سے دور رہے گا، خرافات سے دور رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے ادعیۂ معصورہ ہیں، یہ اپنے صبح شام کے اذکار میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لازم پکڑنا چاہیے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، جب تم اگر پھسل جاؤ، ڈگمگا جاؤ، یہ کس سے بات کہی جا رہی ہے؟ کہ ظاہر سی بات ہے زللتم کا لفظ تو اسی کے لیے کہا جائے گا جو ایمان والا ہے، کہ ایمان والا تو ہو لیکن نفس و شیطان کے تابع ہو گیا، گناہ ہو گیا انسان سے، پھسل گیا، لغزش ہو گئی، لیکن کیا کرے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، فوراً توبہ و استغفار کرے۔ جب بھی انسان سے کچھ گناہ سرزد ہو جائے، کچھ غلطی ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے تو فوراً، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ پورے کے پورے بنی آدم جو ہیں وہ کیا ہے؟ گنہگار ہیں، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے۔ گنہگار بھی کوئی بہترین ہوتا ہے؟ جی ہاں، بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہ سے فوراً کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی ہے، کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا ہی پسندیدہ ہے اور بڑا ہی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جو اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لیتا ہے، کیونکہ غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ کس کی صفت ہے؟ شیطان کی ہے، کہ شیطان سے غلطی ہو گئی، اس کو بارہا بہت موقع دیے تھے، آخری وقت تک اللہ نے موقع دیا تھا اس ابلیس کو کہ اب تو توبہ کر لے اور اب تو باز آ جا، لیکن وہ اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ گیا تھا اور اس نے سجدے سے کیا کر دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو انکار کر دیا۔ تو غلطی پہ ڈٹ جانا یہ کس کی صفت ہے؟ یہ ہے شیطان کی، انسان کی نہیں ہے۔ انسان کیا ہے؟ غلطی سے توبہ کر لے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیسی توبہ کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سب الفاظ ہیں، یہ سب دعائیں مانگنے کی بات ہے۔ نماز کے بعد بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آہ و زاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے۔ یہ نہیں کرا جائے کہ نماز کے بعد صرف ہاتھ کو اٹھایا جائے اور منہ پہ پھیر لیا جائے، بلکہ ہاتھ کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے آہ و زاری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑایا جائے۔ ان سب دعاؤں کو استحضار کے ساتھ سنت طریقے سے اس طرح سے ہاتھ رکھا کریں۔ کوئی یوں ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی یوں ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی منہ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ سب سنت طریقہ نہیں، بلکہ دعا کے اندر اس طرح سے ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور جب دعا کرے تو یہ بات کہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ربنا، سب سے پہلے تو ایسی عاجزی اور انکساری پیش کرے اللہ کے سامنے، عاجزی اور انکساری کے کلمات پیش کرے۔ عربی کے الفاظ رہیں گے تو بہت ہی نورن علی نور ہے، کہ عربیت کے اندر اللہ نے کیا نور کو پیوست کر دیا ہے، کہ انسان عربیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے آتا ہے۔ کہ کہا نا تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم، کہ تم عربی زبان کو سیکھو اس لیے کہ عربی زبان کیا ہے؟ تمہارے دین میں سے۔ بہت دور کی بات ہے عربی زبان سیکھیں، ہم تو قرآن مجید کو بھی ترجمے سے پڑھنا، قرآن مجید کو بھی تفسیر پڑھنے کو بھی راضی نہیں، چاہے جائے کہ عربی زبان سیکھیں۔ تو عربی کے اندر اللہ نے وہ چاشنی اور وہ لذت اور وہ مٹھاس رکھی کہ جب آپ ہاتھ اٹھائیں تو کہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا، ہم نے اپنے اوپر کیا کرا ہے؟ ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہیں کیا ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا بات کہ تم مجھ کو پکارو، ادعونی استجب لکم، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارا جائے، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھ کو پکارو یعنی دعا مانگو، ادعو ربکم تضرعا وخفیہ، گر گڑا کے مانگو، خاموشی کے ساتھ مانگو، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سننے والا ہے۔ تو کہا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، سارے واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی نفس کی پیروی کر رہا ہے، کہ یہاں پر مجھے دین اچھا لگ رہا ہے تو یہاں اس دین کو لے لوں، یہاں پر وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کو دے، بلکہ دین تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم عزو علیہا من نواجز، کہ طریقہ کون سا صحیح ہے اور طریقہ کار کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور آپ کے اصحاب کا، ما انا علیہ واصحابی، کہ کیا ہے؟ ما انا علیہ اصحابی، جس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور ان کے اصحاب جس طریقے کے اوپر ہیں اس طریقے کو پسندیدہ کیا ہے۔
تو اس طریقے کے اوپر چلے، یعنی واضح دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ تو جان لو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی غلبیت اور اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہوگا تو انسان خود بخود عملی میدان کے اندر آگے ہوگا۔ کہ آج کا امت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، وہ ہم سب کا یہ ہے کہ ہم عملی میدان میں بہت پیچھے ہیں، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ ساری چیز موجود ہیں کہ انسان جیسا عمل کرے گا، کہ انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انسان کو کہ تقدیر کے اوپر ہی وہ کر دیا ہے اور عمل سے روک دیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول کو کیا فرمایا کہ ایک اونٹ ہے تمہارے پاس، انہوں نے سوال کیا کہ میں اونٹ کو باندھ کے تیرے اوپر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھول کے؟ تو کیا فرمایا کہ تو اونٹ کو باندھ اور پھر بھروسہ کر، اونٹ کو کھول کے نہیں۔ کہ بسا اوقات انسان کیا ہے، تقدیر کے اوپر تو ایمان لایا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا تو ہمارا جزو ایمانی کا حصہ ہے اور لانا ہی ضروری ہے، لیکن تقدیر کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اسی کے اوپر ہے کہ جب وہ تقدیر کے اوپر ایمان لایا تو اب کوشش کرنے کے لیے نکل پڑے، کہ سستی اور کاہلی کو دور بھگا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من فتنۃ الدجال والمحیا والممات واعوذ بک من قہر الرجال۔ اس طرح کی دعائیں منقول ہیں، یہ دعاؤں کو پڑھے انسان جب سستی میں جائے، غفلتی میں جائے، کاہلی میں جائے، آوارہ پن میں جائے اور اس طرح کی بیہودہ چیزوں کو اختیار کرے تو یہ پڑھے۔ اور جب شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان کیا ہے، تمہارے کو فقر سے ڈرائے گا، غربت سے ڈرائے گا، کم چیزوں سے تم کو ہونے کو ڈرائے گا اور تم کو بے حیائی کی طرف حکم دے گا۔ تو انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے گا تو شیطان کی چالوں سے بچے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ بڑا غلبے والا حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کہ وہ لوگ انتظار میں اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک ایسا جلوہ کرے بادل کو اور فرشتوں کو اور معاملے کو پختہ کر دے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس ہر معاملے کو، ہر چیز کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہ کیا کرا تھا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے، کتنی نعمتیں دی تھیں، پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کرنے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کیا، بادل کو ان کے اوپر معلق کیا کہ وہ اب باز آ جائیں۔ فرشتوں کے ذریعے سے انہوں نے جس طرح سے سنیچر کے معاملے میں زیادتی کی تھی تو اللہ نے ان کو ڈرایا بھی، ان کو تنبیہ بھی کی۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد بھی ایسی قوم گزری جس نے اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کی۔ اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو آگاہ کیا، ہر اعتبار سے ان کو بتایا سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں۔ تو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کو کیا بنا دیا، نشان بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کو پیغام دے دیا کہ اگر تم بھی نعمت کی ناقدری کرو گے، قرآن مجید کے آنے کے بعد اس کی ناقدری کرو گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی نعمت عظمیٰ کی ناقدری کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ایسی ہی اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اور تمہارے اوپر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور آخری میں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم کچھ بھی کر لو، کیسا بھی عمل کر لو، سارے معاملات کو کدھر لوٹ کے جانا ہے، اللہ ہی کی جانب لوٹ کے جانا ہے، اور سارے معاملات کا فیصلہ کون کرے گا، اللہ ہی کرے گا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے نفس و شیاطین اور نفس و خواہشات کو توڑنا ہوگا اور نفس و خواہشات کی پیروی سے ہٹنا ہوگا اور پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اور جیسا اللہ نے مطلوب اور مقصود بنایا دین اسلام کو اس کی پیروی کرنا ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں مکمل ضابطۂ حیات اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اپنے عملی زندگی کو خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔